नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस वक्त हमने मुताला करना है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब इस्लामी हुकूमत कैसे कायम होती है। और ये रखा क्यों गया है इस तरबियती कोर्स में, ये अपनी जगह पे अहमियत का हामिल है कि ये बात समझ लीजिए कि किसी भी फ़िक्र के दो हिस्से होते हैं। एक उसकी असल नज़रियात होते हैं जिसे हम आइडियालॉजी कहते हैं, जिस पर कि वो जो उसकी बुनियाद होती है उसकी दावत की, और जो उसकी असल फ़िक्र होती है, जो उसके नज़रिए पर जो की बुनियाद पर जो खड़ी होती है, तो वो तो होती है आइडियालॉजी। इस वक्त का वो मौजू नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कि उस फ़िक्र को आप नाफिज कैसे करेंगे, जो आपका यानी आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, आप वो चाहते हैं, ये होगा कैसे और ये तब्दीली आएगी कैसे। बल्कि ये बहुत अच्छी बात होगी। अभी हमने एक तब्दीली गुजारी है पाकिस्तान में, तो उसमें आखिर वो तब्दीली कारगर क्यों नहीं हुई। बड़ी मेहनत से हमने खेत सेंचा और हमारी तवक्को थी कि आम लगेंगे, मगर नहीं लगे। तो क्या गलती हुई थी कि ये आम की जगह पे हमने क्या गलती की कि जिसकी वजह से आम नहीं लगे। तो ये बात भी आपको समझ आएगी ये चीज़ पढ़ने से। तो एक तो ये इस हवाले से यानी हमने इसे रखा कि हमें अपनी मनहज या मेथोडोलॉजी या तरीक़ाकार उसका हमें पता होना चाहिए। दूसरा इस हवाले से कि चूँकि इस पे जो आखिरी गुफ्तगूएँ हुई हैं, यानी जो एक सिलसिला है, ये 100 साल का सिलसिला है, और इसमें जो आखिरी बड़ी शख्सियत गुजरी है वो डॉक्टर इसरार अहमद की है, और उन्होंने एक बड़ी ज़ख़ीम किताब इस पर जो है वो कलमबंद की है। बल्कि उनकी वो तकरीरें थी जो बाद में फिर सफ़ा किरतास पे उतार के किताबी सूरत में शाया की गई, और उसका नाम रखा गया मनहज इनकलाब नबवी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब लाने का मनहज, नहज, तरीक़ा कार, यानी उनका इनकलाब लाने का तरीक़ा क्या था। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्लामी हुकूमत किस तरह कायम होती है, तो उन्होंने इसके ये नाम तजवीज़ किया। बाज़ लोगों को उसके बाद ये गलतफहमी हुई कि शायद डॉक्टर इसरार अहमद वो पहले इंसान हैं कि जिन्होंने मनहज पर या तरीक़ाकार पर गुफ्तगू की है, और उस सारे तरीक़ाकार को उड़ाना बहुत आसान हो गया कि भाई ये एक ऐसा मौजू है जिस पर सिर्फ एक आदमी ने बात की है, और उस एक आदमी की समझ में भी 1985 में आया, उससे पहले उसकी समझ में ये बात नहीं थी। और 1985 में भी इसलिए आया कि 1979 में ईरान में इनकलाब आ गया था। तो ईरान के इनकलाब को देखकर उनकी समझ में एक बात आई जो उन्होंने फिर अपने 11 लेक्चर में बयान की। बाद में लोगों ने उसे किताबी सूरत में शाया कर दिया। तो अब ये देखिए, ये एक कलमा तैयबा की बजाय कलमा खबीसा बन जाता है। उजतुस्सत मिन फौकिल अर्द मा लहा मिन करार, जो ज़मीन के ऊपर से उखाड़ लिया जाता है उसे करार कोई नहीं होता। देखें, आज एक वाक़या हुआ अफ़गानिस्तान में, उसको मैंने मुशाहिदा किया, उस पर मैंने कुछ दलाइल बनाए, एक मौजू बनाया, आपके सामने पेश कर दिया। तो गोया उसका पीछे पस मंज़र तो कोई है ही नहीं ना। अचानक मुझे इसलिए मेरा जहन उधर गया कि अफ़गानिस्तान में वो हादसा हुआ था, उस हादसे से मैंने कुछ नताइज निकाले, आपके सामने बयान कर दिए। तो गोया मेरी जड़ बुनियाद मजबूत नहीं है। तो जब हम मनहज इनकलाब नबवी को ईरानी इनकलाब के साथ जोड़ कर देखते हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि ये एक हादसा है, और ये फ़िक्र हादसाती तौर पर वजूद में आई है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और इस हवाले से अपने जहन के अंदर वुसअत पैदा करने के लिए और अपनी जड़ को गहराई में ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि जहाँ जो बातें डॉक्टर साहब ने की हैं, वो जो उन्होंने जो दीवार खड़ी की है उसका प्लिंथ भी किसी ने रखा था या नहीं, उसकी कोई बुनियाद भी किसी ने तामीर की थी या नहीं। तो ये है जिसके लिए हम ज़रा पीछे जा रहे हैं। और ये जो मजमून हम पढ़ने चले हैं
सितंबर 1940 का है, यानी अभी जमात इस्लामी नहीं बनी थी। और ये तकरीर हुई कहाँ थी? वो करारदाद जिन्होंने पेश की थी ना, मुस्लिम लीग का जलसा था ना, तो मुस्लिम लीग का गढ़ कौन सा था? अलीगढ़। मुस्लिम लीग का गढ़ अलीगढ़। तो ये तकरीर अलीगढ़ में हुई है, यानी वहाँ पे एक सोच है, एक ख्याल है कि हम एक नया मुल्क बनाएंगे, नया मुल्क बनाएंगे, वहाँ इस्लाम लेके आएंगे। जैसे ये भी करप्ट, ये भी करप्ट, हम तीसरी ताकत लेके आएंगे, तब्दीली लेके आएंगे। ऐसे ही अंग्रेज भी गलत, हिंदू भी गलत, हम नया मुल्क बनाएंगे, इस्लाम लेके आएंगे। मुल्क आपने बना लिया, 75 साल गुजर गए, इस्लाम नहीं आया। बिल्कुल उसी तरह जैसे तब्दीली नहीं आई, इसी तरह इस्लाम नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? ये किताब अगर आप इसका मताला कर सकें और ज़रा यानी सिर्फ सवाब के लिए ना करें, समझने के लिए करें, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्यों नहीं आया। समझदारों ने 1939 में बता दिया था कि नहीं आएगा। आज पढ़ के आपको लगेगा कि वो कोई वलीउल्लाह थे, वो गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद, मुस्तकबिल में झांक कर बता दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। वो कहते हैं कि कहीं शेख चिल्ली साहब जो है ना, वो दरख्त की कोई शाख काट रहे थे, और जिस दरख्त शाख को काट रहे थे उसी पे बैठे हुए थे। कोई बंदा वहां से गुजर रहा था, सादा सा, उसने कहा कि हजरत आप गिर जाओगे। उसने कहा आप अपना रास्ता पकड़ो, मुझे मेरा काम करने दो। वो चले गए। थोड़ी देर के बाद शाख कट गई और शेख चिल्ली साहब शाख के साथ ही नीचे धड़ाम। उन्होंने कहा यार मैंने तो बंदा मिस कर दिया, वो तो कोई वलीउल्लाह था जिसने मुझे बताया था कि तुम गिरोगे, और देखो मैं गिर गया हूं। तो इसमें कोई विलायत का मसला नहीं है भाई, आप जिस दरख्त जिस शाख पे बैठे हो, जब वो गिरेगी तो साथ आप भी गिरोगे, इसमें कोई वली होने की बात नहीं है। इसी तरह समझ लीजिए जैसे ये फिजिक्स का उसूल है कि शाख के साथ आप गिरोगे अगर आप उस पर बैठे हुए हो, तो पॉलिटिकल साइंस का भी ये उसूल है। तब्दीली कुछ बुनियादी तब्दीलियों के बाद ही आती है, अगर वो इंडिकेटर मौजूद न हो तो तब्दीली नहीं आया करती। ये किताब आपको बताती है कि तब्दीली कैसे आती है। अब आ जाइए, अच्छा इसमें एक मसला और भी है। मौलाना मौदूदी भी इस मौजू पर बात करने वाली पहली शख्सियत नहीं है। अंबिया का मौजू ही यही है, समझ लें, अंबिया का मौजू ही यही है, कुरान का मौजू यही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मौजू यही है। अलबत्ता एक फर्क है, और वो जो फर्क है इस किताब के आगाज में उस फर्क को मौलाना मौदूदी ने बयान किया है, जो आज भी लोगों को नहीं पता। मैं कल भी किसी बड़े सियाने बंदे की एक बात पढ़ रहा था, वो फरमा रहे थे खिलाफत कायम होगी तो हम जो है ना सोने चांदी की करेंसी का इजरा कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि जी हम जो है ना वो बस आल माइटी जो है ना, आल अथॉरिटी सारी खलीफा साहब के पास होगी। तो ये बातें जो लोग करते हैं ना, ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जो 300 साल पुराना सिक्का नहीं, असहाबे काफ चलाने के लिए बाजार आए थे, वो चला नहीं, उल्टा पकड़े गए थे। तो इसी तरह का मामला है। लेकिन ये जो पहला इसका जो उन्वान है ना, वो इसी चीज से बहस करता है, इसको समझ लीजिए प्लीज। तो अब आ जाते हैं, मैं सफ़ा 3 से शुरू कर रहा हूं। यह मकाला 12 सितंबर 1940 का है, यानी करारदाद मकासद 23 मार्च 1940 को पेश हुई, तो ये उसके बाद का मकाला है, सितंबर 1940 का है। को अंजुमन इस्लामी तारीख और तमद्दुन की दावत पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बमकाम स्ट्रेटजी हाल पढ़ा गया। फरमाते हैं कि अच्छा, वैसे इसमें मुझे ज़्यादा तशरीह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मौलाना का जो ना अपना बहुत ही सलीस अंदाज होता है और बात खुद से वाज़े होती है, लेकिन बहरहाल जहाँ ज़रूरत हुई मैं वाज़े करता जाऊँगा। हज़रात, इस मकाले में मुझे आपके सामने इस अमल यानी प्रोसेस की तशरीह करनी है जिससे एक तबई नतीजे के तौर पर इस्लामी हुकूमत वजूद में आती है। तबई नतीजा,
آپ جب آگ جو ہے نا وہ کے اوپر پانی رکھیں گے تو اس کا طبعی نتیجہ کیا ہوگا؟ پانی گرم ہوگا. اس کا طبعی نتیجہ کیا ہوگا؟ پانی ابلے گا. تو اگر آپ نے پانی آگ کے اوپر رکھ دیا ہے، اس کے بعد پانی ابلنے لگ پڑا، تو آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو طبعی نتیجہ تھا، یہ ہونا ہی ہے. تو جس طرح پانی کو آگ پر رکھنے کے نتیجے میں پانی ابلتا ہے، اسی طرح اسلامی حکومت گویا ایک طبعی عمل کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. تو پانی پھونک مارنے سے ابل نہیں سکتا. آپ کی شدید خواہش ہو کہ پانی گرم ہو تو پانی گرم نہیں ہو جاتا. آپ کو بہت زور سے گرم پانی کی جو ہے نا وہ مچل رہی ہو اندر سے ضرورت، تو اس سے پانی گرم نہیں ہو جاتا. پانی کو گرم کرنے کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے پانی گرم ہوتا ہے. تو یہ اسلامی حکومت آپ کے خلوص کی وجہ سے نہیں قائم ہو جاتی، آپ کی خواہش کی وجہ سے نہیں قائم ہو جاتی، زور سے آئے ہوئے مطالبے کے نتیجے میں نہیں قائم ہو جاتی، اور آپ کے 10 لاکھ لوگوں کے قتل ہو جانے سے نہیں قائم ہو جاتی. اسلامی حکومت قائم اس ایک عمل کے طبعی نتیجے کے طور پر ہوتی ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیں. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلامی حکومت کا نام بازیچہ اطفال بنا ہوا ہے. اطفال طفل کی جمع ہے، طفل بچے کو کہتے ہیں، بازیچہ وہ بچوں کے جو کھیلنے کی جگہ ہوتی ہے. تو یعنی یہ ہے کہ بچہ لوگ جو ہے نا اسلامی، یعنی یہ میچور لوگوں کے کرنے کی باتیں. تو جب قوم میں یوتھ کے ہتھے اس طرح کی چیزیں چڑھتی ہیں تو پھر خلافت ہو، حکومت ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں، وہ بازیچہ اطفال بن جاتی. اور میں یہ جو بات آپ کے سامنے رکھوں کہ آج کا ہمارا ایک گریجویٹ جس نے خاص طور پہ ٹیکنیکل تعلیم حاصل، انجینئرنگ کی ہے، اس نے میڈیکل پڑھا ہے، اس نے کمپیوٹر سائنس پڑھی ہے، یا اس نے کوئی اس طرح کی جو بھی یعنی ٹیکنیکس سے متعلقہ جو بھی سبجیکٹ ہیں اور اکثر و بیشتر ہمارے ذہین لوگ یہی پڑھتے ہیں. وہ جو یہ نیچرل سائنسز ہیں، جو پولیٹیکل سائنس ہے، اس حکومت بنتی کیسے ہے، ادارے کیا ہوتے ہیں، فنکشن کیا ہے پارلیمنٹ کا، آئین کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اتنے ہی ان پڑھ ہوتے ہیں جتنا ہمارا ایک عام دیہات میں رہنے والا آدمی ان پڑھ ہوتا ہے. دیہات بھی وہ جہاں پہ نیٹ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر وہ ہے نا صرف آپ اخبار پڑھتے رہیں پرائمری اسکول سے، صرف آپ خبریں سنتے رہیں، تب بھی آپ کا کوئی نہ کوئی جو نا کانسیپٹ بن جاتے ہیں کہ حکومت کیا ہوتی ہے، آئین کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے، عدالت کیا ہوتی ہے، قومی اسمبلی کیا ہوتی ہے، اسمبلی بنتی کیسے ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بچہ اس طرف جاتا ہے وہ اسے بڑے کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، بڑا محنتی ہوتا ہے. 91% نمبر میں تو نہیں آتے. وہ بیچارہ نہ اخبار پڑھتا ہے، نہ خبریں سنتا ہے، نہ ٹی وی دیکھتا ہے، تو وہ تو بالکل ہی نابلد ہوتا ہے. تو لہٰذا بازیچہ اطفال کا لفظ جو ہے نا بالکل غلط نہیں ہے. جب اس طرح کے لوگوں کے ہتھے چڑھتا جاتا ہے نا یہ چیز، تو پھر وہ بالکل جذبات تو بہت ہوتے ہیں، شوق خواہش تو بڑی شدید ہوتی ہے، کانسپٹس بالکل بچوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. مختلف حلقوں سے اس تصور اور اس مقصد کا اظہار ہو رہا ہے، مگر ایسے عجیب راستے اس منزل تک پہنچنے کے لیے تجویز کیے جا رہے ہیں جن سے وہاں تک پہنچنا اتنا ہی محال ہے جتنا موٹر کار کے ذریعے امریکہ تک پہنچنا. بھئی آخر موٹر کار لے کے چل پڑے، کبھی نہ کبھی تو پہنچ ہی جائے گی نا. یہ کیوں کہتے ہیں کہ امریکہ آپ موٹر کار پہ نہیں پہنچ سکتے؟ سمندر آتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ امریکہ جو ہے نا وہ سمندر کے اندر جزیرہ سمجھ لیں آپ. ویسے وہ تو پورا بر اعظم ہے، جزیرہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ آپ موٹر کار پر امریکہ نہیں پہنچ سکتے. اور ویسے وہ بیچ میں اگر کوئی زمین سے کہیں جڑتا بھی ہے تو وہ بڑے جو ہے نا برفانی قسم کے علاقے ہیں وہ نارتھ میں، تو ادھر سے تو جو گیا وہ واپس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، جو گیا سو گیا. تو اس لیے آپ موٹر کار پر امریکہ نہیں پہنچ سکتے. تو آپ خواہش کے گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی حکومت کی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ہمارے لوگ اصل میں بحث زیادہ کرتے ہیں، محنت تھوڑی کرتے ہیں. اگر اپنے لوگوں کو یہ لٹریچر صحیح طریقے سے پڑھائیں تو پھر یہ جتنی بھی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں نا، کوئی بم باندھ کے جیکٹ لگا کے پھٹنے چلا جاتا ہے،
کوئی جو ہے نا وہ خلافت کے لیے پتہ نہیں وہ کوئی نصرت منی مانگنے کس کے پاس چلا جاتا ہے، تو یہ پھر کچھ بھی نہ ہو، لوگوں کو سمجھ آ جائے. کم از کم یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ ہمیں بھی سیکھنی چاہیے اور دوسروں کو پڑھانی بھی چاہیے. اب دیکھیں ایک بندہ 1940 میں کہہ رہا ہے شیخ چلی گرو گے، تو وہ سمجھیں. اور کس کو اس وقت گویا یہ ساری باتیں کس کے دماغ میں تھیں؟ پس منظر میں کون ہے؟ اس وقت کی قوم یوتھ کون سی تھی؟ مسلم لیگ. علی گڑھ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا مسلم لیگ تھی. محال ہے جتنا موٹر کار کے ذریعے امریکہ تک پہنچنا. اس خام خیالی لوز تھنکنگ، خام خیالی کے لیے انہوں نے لوز تھنکنگ کا لفظ استعمال کیا کہ تمام تر وجہ یہ ہے کہ بعض سیاسی اور تاریخی اسباب سے کسی ایسی چیز کی خواہش تو پیدا ہو گئی ہے جس کا نام اسلامی حکومت ہو، مگر خالص علمی یعنی سائنٹیفک طریقے پر نہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس حکومت کی نوعیت کیا ہے، اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کیوں کر قائم ہوا کرتی ہے. ایسی حالت میں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ علمی طریقہ پر اس مسئلے کی پوری تحقیق کی جائے. یہ تمہید ہے، اپنے مضمون کو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے زمین ہموار کی ہے. اس میں ایک بات اور وضاحت طلب ہے، جو یہ بات کہی گئی ہے نا کہ یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو. کیوں ہوئی ہے؟ یہ 1940 ہے. 1940 سے 16 سال پیچھے چلے جائیں، ایک واقعہ ہوا. وہ واقعہ کیا تھا؟ 1924 میں خلافت کا انہدام ہوا تھا. اچھا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب تک ابا جی بھی پاس ہوتے ہیں نا تو ان کی قدر نہیں ہوتی، جب مر جاتے ہیں تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. جو نعمت ہمیں حاصل ہوتی ہے اس نعمت کی ہمیں قدر نہیں ہوتی، اور بالکل نہیں ہوتی، اور سرے سے نہیں ہوتی. اور بلکہ تو خیر ابا جی تو بہت محترم ہستی ہوتی ہیں. ڈاکو بھی مرتا ہے تو ہمیں اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے. یعنی آپ کامنلی یہ دیکھیں گے ایک شخص جو ہے نا پکڑا جائے گا، اس نے ریپ کیا ہے، یہ کیا وہ کیا ہے، سب کہیں گے مارو، قتل کرو، فلانا کرو. جس دن اس کی پھانسی کی باری آئے گی نا 2 سال بعد 3 سال بعد، اور سب کے دل جو ہے نا اس کی طرف مائل ہوئے ہوں گے. یہ ہمارا وہ معاملہ ہے. وہ خلافت جب تھی تو کسی نے نہیں پتا کیا یار کہ وہ خلافت کی حالت کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ خلافت بھی اس زمانے میں بس پاکستان کے وزیر اعظم جتنی رہ گئی تھی، جدھر جو مرضی بن جاتا تھا. کوئی محمود غزنوی، کوئی اور، وہ کہتے تھے مور لگاؤ بھائی میں امیر ہوں، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی دسو جی کتنے مارنی ہے مور، وہ مور لگا کے دے دیتا تھا. تو یہ خلافت تھی وہ. لیکن یہ کہ جب وہ ختم ہو گئی تو ہمیں بہت رونا آیا، بہت رویا، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، ٹھیک ہے نا. اور جب ہمیں وہ یاد آئی تو پھر ہم تڑپے، ہم مچلے، ہم نے انگڑائی لی، ہم نے قربانیاں دی، تحریک ترک موالات شروع کر دی، انگریز کا بائیکاٹ کر دیا، پورے ہندوستان کو ہم نے ہلا کے رکھ دیا. اور یہاں تک کہ ہندو گاندھی اس کو بھی شامل ہونا، آخر کوئی مومنٹم جنریٹ ہوا نا کہ ہندو گاندھی بھی شامل ہو گیا اس کے اندر. تو جب ہمیں یاد آئی تو پھر ہم نے در و دیوار ہلا دیے. تو جب اتنی بڑی تحریک اٹھتی ہے تو اس کی ایک اجتماعی لاشعور میں یاد باقی رہ جاتی ہے. یہ وہ عوامل تھے پیچھے. جب پاکستان کی بات آئی تو لوگوں کو یہ لگا کہ یار وہ جو شے ابھی مری ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی. والدہ محترمہ واپس دوسرے جنم میں تشریف لے آئیں گی، یا والد صاحب جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں. اور ڈاکٹروں کو غلط فہمی ہوئی تھی، قبر سے آواز آئی ہے کہ بالکل سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یعنی ایک نئی امید جاگ گئی. یہ ہے جس کو انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ ایک خواہش تو پیدا ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ کبھی کسی نے علمی طور پر بھئی یہ شے بنتی کیسے ہے، یعنی بالکل ایک ایسی بات ہے کہ میرے دل میں حلوہ کھانے کی خواہش پیدا ہو جائے لیکن مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ حلوہ بنتا کیسے ہے. مطلب مجھے سوجی ہی کا نہ پتا ہو سرے سے، اور میں جا کے جو ہے بازار سے چنے کی دال لے آؤں، کوئی پوچھے کیا کرنا ہے، حلوہ بنانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. خواہش ہونا ایک علیحدہ بات ہے، وہ شے بنے گی کیسے، اس کا ہنر ہونا، اس کی جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کا معلوم ہونا، پھر وہ کس ترتیب کے ساتھ مکس کرنے ہیں اور انہیں پکانا ہے یہ معلوم ہونا، یہ ایک علیحدہ کام ہے. تو خواہش بڑی اچھی ہے حلوہ کھانے کی، لیکن حلوہ حاصل کرنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو اسی طرح اسلامی حکومت ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ اس کی خواہش ہونا بہت اچھی بات ہے. اور جی پاکستان میں 96% لوگ کہتے ہیں کہ اسلام قائم ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ان 96% میں سے
0.99% को भी ये नहीं पता है कि इसके लिए करना क्या पड़ता है। अगर उसको बताओ ना कि तेरा बच्चा मरेगा, ठीक है ना, मुसअब बिन उमैर की तरह तेरे जिस्म पर भी आधे कपड़े रह जाएंगे, वो कहेगा ओ पाजी खिलाफत रहने दो, कोई दौड़ नहीं, मैं तो बड़े आराम नाले थे बैठा। तो पता नहीं है कि खिलाफत कैसे आती है, लेकिन ये कि ये इस्लाम कैसे आता है, इस्लामी हुकूमत कैसे कायम होती है, ये मालूम नहीं है। ख्वाहिश है हलवा खाने की। अब ये जो सफ़ा 4 पे जो मजमून छेड़ा है ना मौलाना ने, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। और ये सब जो है ना, इसको आज जितने भी ये ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं इसको मिस कर रहे हैं, इसकी समझ नहीं है। ये एक ऐसी बात है, यूं समझ लीजिए कि जो ज़माना बदला है पिछले 300 सालों में या 400 सालों में, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिसे हम जदीदियत या पोस्ट जदीदियत कहते हैं, इसने माशरे का स्ट्रक्चर जड़ों से तब्दील कर दिया। इतना समझ लीजिए कि इंसानों की जो एक फितरी जोड़ था ना, जोड़, एसोसिएशन, वो कबीला था, बरादरी थी। आज बरादरी लानत समझी जाती, समझ आए? उसकी जगह पे जो नया जोड़ है वो सियासी पार्टी है। इसका शऊर किसको है? इसका शऊर ही नहीं। इसीलिए सियासी पार्टियों के ऊपर बादशाह बैठे हुए हैं। ये जो वोट को इज्जत दो है ना, ये वजीर आजम बनने के लिए तो वोट को इज्जत दो, अपनी पार्टी के अंदर वोट को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरी पार्टी है, मैं इसका मालिक हूं, जिसने मेरी जो है ना हाकिमियत कबूल करनी है वो मेरी पार्टी में रहे, नहीं तो दफा हो जाए। ये इज्जत है। तो बहरहाल ये एक तब्दीली आ गई है। पहले इंसानों का जो गठजोड़ था, एका था, अकठ था, एसोसिएशन थी, वो नस्ली बुनियाद पर थी, अब नजरियाती बुनियाद पे होती है। समझ गए ना? ये एक बड़ा फर्क मैंने आपको बता दिया। पहले जो है ना माशरा जागीरदाराना माशरा था, अब सरमायादाराना और सनतकाराना माशरा हो गया। बहुत बड़ा फर्क पैदा हो गया। उसको यहां पे बयान किया, इसको समझ लीजिए। अहले इल्म के इस मजमे में अलीगढ़ है, यूनिवर्सिटी है, और ये उस ज़माने की बात है कि जब ऐसा नहीं है कि जो PhD हूँ तो उन्हें उर्दू सीधी लिखनी ना आती हो। उस ज़माने में जो है ना जिसने प्राइमरी भी कर लिया हो तो वो सारी दरखास्तें शरखास्तें जो है ना बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी, मतलब वो आज के MA उर्दू से बेहतर उर्दू लिख लेता था प्राइमरी पढ़ा हुआ। तो अलीगढ़ में जिस लेवल के लोग थे उसका आप अंदाजा लगाइए। तो इस अहले इल्म के इस मजमे में मुझे इस हकीकत की तोज़ी यानी वज़ाहत पर ज़्यादा वक्त सर्फ करने की ज़रूरत नहीं कि हुकूमत खा किसी नौइयत की हो, मसनूई तरीके से नहीं बना करती। अब तो ये हमारे यहाँ ये बात अब अभी भी यानी इस मौके पे भी हमारे सबसे मजबूत गढ़ जो पिंडी में है उनको भी समझाने की ज़रूरत है कि पैसा ये खीर इस तरह नहीं पका करती जिस तरह आप पका रहे हैं। तो आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना कुछ ज़िया कर दिया, कौम का, मुल्क का, मिल्लत का, अपना भी सत्यानाश फिरवा लिया। तो एक करबला से जा दी आपने। ये क्यों कि आपको खीर पकाना आती नहीं थी और आपने पूरे मुल्क का चरखा जला दिया। वो चरखे से मुझे याद, असल में चरखा क्यों है, एक शेर है असल, वो कोई खातून ने बड़ी मुश्किल से खीर पकाई, उसका है, उस पर तस्वुर बांधा है किसी ने। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला। अब जाहिर है कुछ और ईंधन था नहीं, तो जो चरखा था जिससे सूत काटा जाता था ना, एक वही आला था जिससे कमाई होती थी, वो भी जला दी। वो जला के खीर पकाई। आया कुत्ता खा गया सारी, तू बैठी ढोल बजा। तो हमारे साथ यही हो रहा है, खीर पकाता है जतन से कोई और, खाने कुत्ता कोई और आ जाता है। पाकिस्तान बनाया जतन से, आज तक कुत्ते बमोड़ रहे हैं। जिन्होंने बनाया उनको तो नहीं मिला कुछ। तहरीक कोई चलाता है, उसका फल कोई और खाने आ जाता है। तो बहरहाल ये बड़ा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया सारी, तू बैठी ढोल बजा। तो ये उनको भी बताना चाहिए कि भाई आप तो ढोल बजाते रह जाएंगे, लुच कोई और दल जाएगा। तो ये हुकूमतें मसनूई तरीके से नहीं बना करती, ये किसी लेबॉर्ट्री में नहीं बनती
کہ آپ کا تھنک ٹینک بیٹھے، وہ کہے اس کو یوں مینج کریں گے، اس کو یوں مینج کریں گے، عدالت کو یوں مینج کریں گے، فلانے کو یوں بنگا پائیں گے، اور ہم اپنی مرضی کی حکومت قائم کر دیں نہ پائی. معاشرہ الٹی کرتا ہے، جیسے میدا الٹی کرتا ہے ایسے معاشرہ بھی الٹی کرتا ہے، اسے قے ہو جاتی ہے، وہ حکومت پھر نہیں چلتی ہے، دڑام سے گرتی ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں وہ بن کر تیار ہو اور پھر ادھر سے لا کر اسے کسی جگہ جما دیا جائے، جیسے آج کل پل لگاتے ہیں. اس کی پیدائش تو ایک سوسائٹی کے اخلاقی، نفسیاتی، تمدنی اور تاریخی اسباب کے تعامل کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عمل، اسی عمل سے یہ بنا ہے تعامل. تو عمل جب آپس میں گتھم گتھا ہوتا ہے تو اس کو تعامل کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اس مختلف چیزیں ہیں نا، وہ ان کو آپس میں مکس کریں گے تو ایک اس کے نتیجے، جیسے ابھی چلے حلوائی کی بات ہوئی تھی نا، تو حلوہ محض سوجی سے تو نہیں بنتا نا، یہ سوجی، پانی، چینی، گھی کے تعامل سے وجود میں آتا ہے. آپ سمجھ آئیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور بلکہ آگ بھی ایک خاص حد تک، بہت زیادہ جلا دیں گے کوئلہ بن جائے گا. ایسے ہی ہے نا، مطلب آپ وہ ہنڈی چڑھا کے بھول جائیں تو پھر جب واپس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ سیاہ ہوگا. تو یعنی ہر شے کی ایک مناسب مقدار اور پھر اس کا ایک مناسب تعامل، اس سے حلوہ وجود میں آتا ہے. میٹھا ہوتا ہے اس لیے وہ سمجھنا آسان ہے. تو حکومت بھی اسی طرح بنتی ہے. اور اس کے جو اجزاء ترکیبی ہیں وہ کون کون سے ہیں جی؟ سن لیں. ایک سوسائٹی، یعنی سوسائٹی سے باہر نہیں بنتی ہے. باہر بنے گی تو افلاطون کی حکومت ہوگی، نظریہ امثال. اس کو جب سوسائٹی میں لے کے آئیں گے تو افلاطون صاحب بھی بس ہمارے جرنلوں کی طرح دیکھتے رہ جائیں گے، حکومت چلے گی نہیں چلی تھی اس کی، افلاطون کی نہیں چلی تھی. تو سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی کے جو اخلاقی، یعنی ہم اگر خود کرپٹ ہیں تو ہمارے اندر ایک کرسٹل کلیئر حکومت نہیں بن سکتی. جو ہمارے اخلاق ہوں گے وہ ہماری حکومت میں نظر آئیں گے. اخلاقی، نفسیاتی. اب یہ نفسیاتی یعنی ہمارے شعور میں کیا ہے، ہمارے لا شعور میں کیا ہے، وہ کون سے محرکات ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، تو جو ہمیں تحریک دیتے ہیں، جو ہمیں حرکت میں لاتے ہیں، قربانی پر آمادہ کرتے ہیں، یہ سارے نفسیاتی عوامل ہیں. تمدنی، ہم تمدن کی کس سطح پہ، افغانستان کہاں پہ ہے، پاکستان کہاں پہ ہے، سعودی عرب کہاں پہ ہے، یہ تمدن کی مختلف سطحیں ہیں. تاریخی اسباب، یعنی آپ کو مختلف قوموں کے ساتھ بھی نہ کوئی جنگ و جدال اور پھر اپنی سروائیول کے مسائل پیش آتے ہیں، وہ تاریخی اسباب، یہ ساری چیزوں کا تعامل ہوتا ہے. تو اس سے طبعی طور پر ایک حکومت وجود میں آتی ہے. اس کے لیے کچھ ابتدائی لوازم، پری ریکوزٹس، یعنی جن کے بغیر وہ کام نہ ہوتا ہو. لوازم، لازم شے جس کے بغیر وہ کام ہو ہی نہ سکتا. یعنی آپ سائے میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ یا تو درخت ہو یا چھت ہو، اس کے بغیر تو سایہ آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ یعنی اس کی وہ چیزیں جو پہلے سے آپ کے پاس لازمی ہوں. کچھ اجتماعی محرکات، کچھ فطری مقتضیات. مقتضیات کیا ہوتا ہے جی؟ یعنی تقاضا ہوتا ہے نا، تقاضا، بس اسی کو سمجھ. یعنی کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں جن کے فراہم ہونے اور زور کرنے سے وہ وجود میں آتی ہے. صرف فراہم ہونے سے ہی نہیں وجود میں آ جاتی، یعنی وہ چیزیں مل جائیں. اور جب آپ جیسے دیکھیں یہ زور کرنے کا لفظ جو ہے نا، کیا مثال دوں آپ کو، چلیں تیزاب کی دے دیتا ہوں. دوسری جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ ٹھیک، چلیں چھوڑیں اس کو. تو یعنی آپ اگر ایک گھونٹ تیزاب کا زمین پر ڈالیں گے تو وہ جو ہی گرے گا تو مٹی میں کوئی زور پیدا کرے گا نا. یہ تعامل، مٹی اور تیزاب کا تعامل ایک زور پیدا کرے گا اور وہاں پہ ایک ابال کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو یعنی صرف مل کے اگر وہ پیسیو رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. وہ آپس میں مل کے پھر کچھ تحریک کی صورت بھی اختیار کریں، کوئی زور بھی لگائیں تو اس کے نتیجے میں یہ حکومت قائم ہوتی ہے. جس طرح منطق میں آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ ہمیشہ مقدمات کی ترتیب ہی سے برآمد ہوتا ہے. پریمیسز، یہ مقدمات کیا ہوتے ہیں؟ منطق میں دو مقدمے ہوتے ہیں جس سے تیسرا نتیجہ نکلتا ہے.
ایک کو سغرا کہتے ہیں، ایک کو کبرا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انسان بولتا ہے، یہ سغرا ہے، اور حامد بول رہا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ حامد انسان ہے۔ بولنے والی مخلوق انسان ہوتی ہے نا، تو جی گفتگو کر رہے ہیں ہمیں، تو یہ تیسرا ہم نے نتیجہ، یعنی دو چیزیں ہمارے پاس تھیں جس سے ہم نے تیسری چیز نے کیا لی، ان دو میں سے کوئی ایک نہ ہوتی تو یہ تیسرا مقدمہ نکلتا تھا، اس مقدمے سے نتیجہ نکلتا تھا۔ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ کچھ مقدمات ہوتے ہیں، اچھا آپ جب مقدمہ کا لفظ بولتے ہیں آپ، تو آپ کے ذہن میں کون سا مقدمہ آتا ہے؟ تھانے والا، FIR والا۔ اگر آپ نے منطق کی یہ الف بے نہیں پڑھی تو بے شک آپ نے کمپیوٹر سائنسز میں PhD کر لی ہو، جب آپ کہیں مقدمہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یار تھانے دار کے پاس گئے تھے کوئی مقدمہ درج کرنے کے لیے۔ تو یہ بات سمجھ، مقدمہ ہوتا ہے یعنی یہ قدم سے ہی بنا ہے نا، جو شے پہلے سے موجود ہو وہ مقدمہ۔ مقدم آپ نے کس کو مؤخر کیا، پیچھے کر دیا، مقدم کس کو آگے رکھا، یعنی وہ شے جو آگے آئی تھی اس آگے آنے والی چیز سے ایک نتیجہ نکلا۔ تو ویسے آپ کو پتہ ہے نتیجہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور نتیجہ کس شے کو کہتے ہیں عربی میں؟ اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں۔ وہ اونٹنی اور اونٹ کے ملنے کا نتیجہ ہوتا ہے نا، وہاں بھی دو مقدمے پہلے سے ہوتے ہیں، تو یہ تیسرا مقدمہ جو ہے نا اس سے نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیا۔ جس طرح علم الکیمیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کیمیائی مرکب ہمیشہ کیمیاوی کشش رکھنے والے اجزاء کے مخصوص طریقے پر ملنے ہی سے برآمد ہوا کرتا ہے، اسی طرح یعنی یہ جو اب وہ مثال آ گئی نا کہ آپ اگر دو کسی کے کیمیکل جوڑیں گے تو کوئی تیسرا جو ہے نا اس سے برآمد ہو جائے گا، اسی طرح اجتماعیات میں بھی۔ اب یہ والا جو وہ چیز وہ بندہ زیادہ سمجھے گا جو کیمیکل انجینئر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اجتماعیات میں بھی یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ ایک حکومت صرف ان حالات کے اقتضاء کا نتیجہ ہوتی ہے، اقتضاء یعنی وہی تقاضا، جو کسی سوسائٹی میں بہن پہنچ گئے ہوں۔ یعنی آپ اسلامی حکومت اگر اوپر چاہتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر اسلامی جذبات موجود ہونے چاہیے۔ پھر حکومت کی نوعیت کا تعین بھی بالکلیہ ان حالات کی کیفیت پر منحصر ہوتا ہے جو اس کی پیدائش کے مقتضی ہوتے ہیں، یعنی اس کی پیدائش کے جو تقاضا یا متقاضی ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ مقدمات کسی نوعیت کے ہوں اور ان کی ترتیب سے نتیجہ کچھ اور نکل آئے۔ کیمیاوی اجزاء کسی خاصیت کے ہوں اور انہیں ملانے سے مرکب کسی اور قسم کا بن جائے، یعنی یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ اگر کالا رنگ اور سرخ رنگ ملائیں تو اس کے نتیجے میں سبز رنگ بن جائے، یہ نہیں ہوگا، بھورا رنگ نسواری رنگ بن جائے گا، لیکن سبز رنگ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح جو آپ کے مقدمات ہوتے ہیں نتیجہ ان کے مطابق نکلتا ہے۔ درخت لیمو کا لگایا جائے اور نشو و نما پا کر وہ پھل آم کا دینے لگے، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اسباب ایک خاص نوعیت کی حکومت کے فراہم ہوں اور ان کے مل کر کام کرنے کا ڈھنگ بھی اسی نوعیت کی حکومت کی نشو و نما کے لیے مناسب ہو، مگر ارتقائی مراحل سے گزر کر جب وہ تکمیل کے قریب پہنچے تو انہی اسباب اور اسی عمل کے نتیجے میں بالکل ایک دوسری ہی حکومت بن جائے۔ سمجھ آئے کہ جب تک وہ اسباب نہیں جمع ہوں گے تو اس طرح کی حکومت نہیں بنے گی جس طرح کی حکومت آپ چاہتے ہیں۔ یہ گمان نہ کیجئے کہ میں یہاں جبریت ڈٹرمنزم کو دخل دے رہا ہوں۔ جبریت کیا ہوتی ہے؟ اصل میں ایک جو ہے نا وہ لائن میں پھر پورے فلسفے آ جاتے ہیں۔ یعنی ایک معاملہ یہ ہے کہ میرا اختیار ہے، میں دائیں جاؤں بائیں جاؤں آگے جاؤں پیچھے جاؤں۔ ایک تصور یہ ہے کہ نہیں، یہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے جدھر لے جایا جائے گا میں ادھر ہی جاؤں گا۔ میں دائیں بھی جاؤں گا تو پہلے سے ڈٹرمنڈ ہے کہ میں نے دائیں جانا ہے، بائیں جاؤں گا تو پہلے سے طے ہے کہ میں نے بائیں جانا ہے، تو اس میں کوئی میری مرضی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تو اسی طرح یعنی یہ قدرت کا جبر ہے، یہاں اللہ کے جبر کو نہیں، قدرت کا جبر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جبر ہے اور انسانی ارادہ اختیار کی نفی کر رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ بلا شبہ حکومت کی نوعیت متعین کرنے میں افراد اور جماعتوں کے ارادہ اور عمل کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لوگوں کے چاہنے، لوگوں کے عمل کرنے، لوگوں کے ارادہ کرنے کا حصہ ہوتا ہے، مگر میں دراصل یہ ثابت کر رہا ہوں کہ جس نوعیت کا بھی نظام حکومت پیدا کرنا مقصود ہو، اسی کے مزاج اور اسی کی فطرت کے مناسب اسباب فراہم کرنا اور اسی کی طرف لے جانے والا طرز عمل اختیار کرنا پہلے ناگزیر ہے۔
یعنی آپ اگر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو سوسائٹی کو پہلے اسلامی بنانا ضروری ہے. یہ ہے مطلب اگر میں اسے قلوب الباب پیش کروں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ویسی ہی تحریک اٹھے, اسی قسم کے انفرادی کریکٹر تیار ہوں, اسی طرح کا اجتماعی اخلاق بنے, اسی طرز کے کارکن تربیت کیے جائیں, اسی ڈھنگ کی لیڈرشپ ہو اور اسی کیفیت کا اجتماعی عمل ہو جس کا اقتضا اس خاص نظام حکومت کی نوعیت فطرتاً کرتی ہے جسے ہم بنانا چاہتے ہیں. یعنی ہمارے دلوں میں خواہش کون سے نظام کی ہے؟ ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ برپا کون کرتا ہے جی؟ محمد الرسول اللہ. ان کے ساتھ جو کردار وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. وہ صحابہ کرام کی پوری جماعت ہے. یہ لوگ ہیں جو یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کی مثال ہے. اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خواہ خود ضرورت مند ہو, خود بھوکے ہوں اپنی روٹی دوسرے کو کھلا دیتے ہیں, پیاس سے مر رہے ہوں اور مرتے وقت دوسرے کو جو ہے وہ پانی مانگ لے تو کہتے ہیں اس کو دے دو. یہ کردار جس معاشرے میں ہوتے ہیں وہ ریاست مدینہ بناتے ہیں. ہم یہ کردار بنائے بغیر خواہش رکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ بن جائے. حاصل یہ ہے نا, اصل میں آپ دیکھیں یہ تمام انسان جو ہے نا جلد محنت سے بچنا چاہتے ہیں, مشکل کام نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں آسانی سے ہو جائے. اس لیے ہم ٹیسٹ پیپر پڑھ کے دیا کرتے تھے. کون پوری کتاب پڑھے گا, اس میں سے نوٹس لے گا, بٹ ٹیسٹ پیپر بہترین. بلکہ اس سے پہلے گیس پیپر, ٹھیک ہے نا, گیس پیپر دین ٹیسٹ پیپر. یہ شاید افریدی فارمولہ ہے نا. کون ٹک ٹک کرتا رہے 337 گیندوں پہ 557 گیندوں پہ سینچری بنانا. نہیں, ہم نے تو 37 گیندوں پہ سینچری بنانی ہے. سمجھ آئے گی نا, یہ چکر ہے. یہ ہے حب عاجلہ. اور جب ایک طویل مدت تک جدوجہد سے ان کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی تیار کی ہوئی سوسائٹی میں کسی دوسری نوعیت کے نظام حکومت کا جینا دشوار ہو جاتا ہے, تب ایک طبعی نتیجے کے طور پر ایک خاص نظام حکومت ابھر آتا ہے جس کے لیے ان طاقتور اسباب نے جدوجہد کی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک بیج سے جب درخت پیدا ہوتا ہے اور اپنے زور میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو نشو و نما کی ایک خاص حد پر پہنچ کر اس میں وہی پھیلانا شروع ہو جاتے ہیں جن کے لیے اس کی فطری ساخت زور کر رہی تھی. اس حقیقت پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ تسلیم کرنے میں ذرا تعامل نہ ہوگا کہ جہاں تحریک, لیڈرشپ, انفرادی سیرت, اجتماعی اخلاق اور حکمت عملی ہر ایک چیز ایک نوعیت کا نظام حکومت پیدا کرنے کے لیے مناسب و موضوع ہوا ہو اور امید یہ کی جائے کہ ان کے نتیجے میں بالکل ہی ایک دوسری نوعیت کا نظام پیدا ہوگا, وہاں بے شعوری, خام خیالی اور خام کاری کے سوا اور کوئی چیز کام نہیں کر رہی.